یہ طویل صورتوں میں سے ایک ہے. جانتے ہیں اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملۃ واحدہ اتری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی سورہ کی 10-5 آیتیں اتر گئیں، پھر اس کے بعد اس کی سورہ کی 10-5 آیتیں اور اترتی تھیں. لیکن اس سورہ کریمہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملۃ واحدہ نازل ہوئی، ایک ساتھ پوری سورہ نازل کر دی گئی ہے ایک. اور دوسری عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 44 مرتبہ قل ہے. قل کا مطلب اے ہمارے حبیب آپ کہیے. اللہ اکبر. پورے قرآن حکیم میں کسی سورہ کے اندر اتنی بار قل نہیں آیا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہے قل آپ کہیے. اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی. کیا؟ کہ 44 مرتبہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو قل 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 44 مرتبہ. پہلی بات معلوم اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ معصوم ہیں. اللہ کسی بات کا حکم دے کہ آپ بتائیے، معصوم ہوتا ہے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ، تبھی تو کہتا ہے آپ کہیے. اور دوسرے آپ معصوم ہیں. اور تیسرے اللہ نے کہا آپ کہیے، تو جب آپ کہیں گے گویا کہ آپ وحی الہی سے بول رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ زبان نبی کی ہوتی ہے، فرمان اللہ کا ہوتا ہے. جی نبی جو بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے. یہ 3 باتیں معلوم ہوئی قل کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے 44 مرتبہ قل کہا ہے. یہ تو بات ہوئی رسالت کی. رسالت سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. عجیب بات یہ ہے کہ 49 مرتبہ 165 آیتیں کل ہیں اس میں، شاید 165 گن لیجئے گا. اور 165 آیات میں 49 بار 49 ٹائمز 49 بار 49 آیتوں میں دیکھو 49 مرتبہ 49 آیتوں میں اللہ کی توحید اور عدم شرک بہی کا ذکر ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرے. 49 آیتوں کے اندر توحید کا بیان ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 49 اگر آپ 165 کو نگاہ میں رکھیں اور پھر 49 کو، میرا خیال ہے کہ اوسط اگر نکالیں گے تو یہی کوئی 33 کچھ ایسا نکلے گا. آپ لوگ میتھمیٹکس زیادہ جانتے ہیں تو 33% نکلتا ہے آپ کا. اللہ اکبر. یعنی پوری سورہ کا 33% توحید اور عدم شرک بہی پر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اتنی بڑی سورہ ہے. آپ دیکھیں کہ 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور تقریباً پاؤ پارا آگے 8ویں پارے میں چلی گئی ہے، لیکن اس پوری سورہ کے اندر کسی نبی کا قصہ نہیں بیان ہوا ہے. یہ حیرت انگیز بات. کسی نبی کا قصہ نہیں بیان کیا گیا ہے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 حوار، 2 گفتگویں ذکر کی گئی ہیں. ایک گفتگو اپنے باپ سے کر رہے ہیں، ابا یہ کیا کر رہے ہوئے، یہ بتوں کی پوجا صحیح نہیں ہے. اور دوسرے گفتگو ہے عبادت الکواکب سے، اس لیے کہ آپ کی جو قوم تھی وہ کواکب کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تو ایک گفتگو ان سے ہے. بس قصہ اس پوری سورہ کریمہ کے اندر کسی نبی کا نہیں آیا ہے. یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے. یہ سب نگاہوں میں رکھیں. ہاں 44 مرتبہ تو قل ہے اور 49 مرتبہ 49 آیتوں میں توحید اور عدم شرک کا، رد شرک کا بیان. تمام چیزیں دھیان میں رکھیں. اب دیکھیں اس سورہ کریمہ کا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اسٹائل دیکھ رہے ہیں کہ تو بولنے کا انداز کیا اسٹائل دیکھ رہے ہیں. ہر آیت کی اسٹائل ہی ہے. کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں تو عربی کا طالب علم، میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے
جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا. بتایا گیا آسمان 7 ہیں اور زمین ہمیشہ واحد آتی ہے، لیکن اس سے مراد ہے اس کے 7 طبقات ہیں، لیئرز ہیں. یہ فرض کیجئے یہ قشرۃ الارضیہ ہے، یہ چھال ہے اس کی، کھال کس کی؟ جس پر ہم ہیں. یہ زمین کی کھال ہے. اس کے نیچے الارض الصخریہ، اس کے نیچے چٹانیں ہیں. تو یہ پہلی لیئر ہے اور اس کے بعد نیچے چٹانوں کی لیئر ہے، پھر اس کے بعد لیئر ہے، پھر اس کے بعد لیئر ہے، 7 طبقات. اور ابھی میں نے کہیں انگلش میں کسی مضمون کے اندر پڑھا ہے کہ وکالت الجیولوجی الامریکیہ، یعنی USGS، اس کا مخفف ہوتا ہے USGS. اس کمپنی نے اور اس ایجنسی نے جو تصویر بھیجی ہے، جو رسم بھیجی ہے زمین کے تہوں کی، وہ بے عینی 7 لیئر ہی بتاتے ہیں. 7 لیئر سائنس سے ثابت ہے جی. USGS نے اس کو تصویر لی ہے اس کی اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا. ایک نقطہ یہ ہے کہ تاریکی پہلے ہے، نور بعد میں ہے. کیوں؟ ایک مفسر لکھتا ہے اس لیے کہ پہلے شنیہ ہے، پورا تاریکی تاریکی ہے. نور کو اللہ نے بعد میں بنایا، پہلے تاریکی ہے. پہلے تاریکی ہے اور اس کے بعد اللہ نے نور کو بنایا. تو تخلیق کے اعتبار سے ظلمت پہلے ہے، نور بعد میں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ظلمات کو نور پر مقدم فرمایا ہے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. اچھا، اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک بچہ بھی بتا دے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بچہ پکنک پر گیا ہوا ہے، ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، لیکن آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بچہ فوراً اپنے ماں باپ سے کہے گا امی ہم لوگوں سے پہلے ہی کوئی یہاں آ گیا ہے، دیکھو ٹینٹ لگا لیا اس نے، تو کھانے وغیرہ بن رہے ہیں. کھانا بن رہا ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، ٹینٹ لگا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے. ایک بچہ بتا دے گا کہ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی موجود ہے. ملحد کہتا ہے کہ کوئی موجود نہیں. بھائی دلیل؟ نہیں موجود ہے، نہیں موجود. تیرا دعویٰ ہے، نفی نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے. اللہ موجود نہیں ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے. سو برڈن آف پروف، یعنی بار ثبوت مدعی کے اوپر ہے. دلیل تو دے اللہ موجود نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کے موجود نہ ہونے کی، کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے، ملحد کے پاس نہیں ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ ہے تو برڈن آف پروف، بار ثبوت تمہارے اوپر، تم ثابت کرو کہ اللہ موجود نہیں ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ قاعدہ ہے. یہ گلاس ہے، میٹر ہے، یہ میٹیریلسٹک ہے، یہ میٹر ہے. یہ اب بولو زندگی بھر اس کو رکھتے رہو، ہاں، لیکن یہ گلاس دوسرے گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ ہے. یہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر، یعنی میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اور دوسرے خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بھی سائنس مانتی ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، سائنس مانتی ہے. اور میٹر کو پیدا نہیں کرتا، یہ بھی سائنس مانتی ہے. تو جب میٹر موجود ہے تو پیدا کرنے والا موجود ہونا چاہیے، اور وہ بھی میٹر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں مخلوق کی وہ صفات ہو ہی نہیں سکتی، بالکل الگ ہونے چاہیے. خالق بالکل الگ ہونا چاہیے مخلوق سے. لہذا خالق کے لیے مخلوق کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسی کی ضرورت. اللہ کیا پاگل پنا ہے یہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اور دوسرے فطرت بھی یہ کہتی ہے. دنیا میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ. میں ہی کھڑا ہو کر کے بیان کروں کہ میں نے آسمان کو بنایا، لوگ کہیں پاگل ہے تو، تیری پیدائش سے پہلے زمین اور آسمان تھے. جی تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نے؟ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان میں نے بنائے، یہ زمینیں میں نے بنائی، یہ پہاڑ ہم نے زمین کے اوپر کھڑے کیے. جب کوئی نہیں بول رہا ہے، ایک ہستی بول رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے نہیں پیدا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. اللہ اچھا، فطرت مجبور ہے ماننے پر، ماننا ہی پڑے گا. کیوں؟
میں مثال دیتا ہوں ایک. بچے اس مثال کو سامنے رکھیں. یہ دیکھو ریل ہے, ٹرین ہے, یہ پچھلا ڈبہ ہے, پچھلا ڈبہ ہے جی. ٹرین یہاں پر ختم ہو رہی ہے جی. یہ پچھلا ڈبہ ہے, پچھلے ڈبے کے بعد ایک اور ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اگلی بوگی, اگلی بوگی. اب میں پوچھتا ہوں یہ پچھلے ڈبے کو, پچھلی بوگی کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اگلا ڈبہ. اچھا, اگلے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس اگلے والا. اس اگلے والے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. چلتے چلے جائیے, آپ کو جا کر انجن کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا. مجبور ہیں آپ, بالکل انجن ماننا ہی پڑے گا. تو انجن اس ڈبے کی طرف تھوڑی ہے, اس لیے کہ انجن میں جتنے آلات لگے ہوئے ڈبے میں ہیں ہی نہیں. جی آپ کو ماننا پڑے گا انجن ہے, اور انجن تمام ڈبوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. ڈبہ الگ ہوتا ہے اور انجن الگ ہوتا ہے. ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم مانیں کہ انجن ہے, یہی کھینچ رہا ہے سب کو. گویا کہ ان تمام ڈبوں کے حرکت طبعی ہے, تے سے تابع ہے یہ حرکت. اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے, اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں. اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے, ورنہ ڈبے 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 کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے. یہ تسلسل ہے, اس کو منطق میں کہتے ہیں, فلسفے میں تسلسل باطل ہے, تسلسل باطل ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے. اچھا, سائن کرانا ہے, پتہ ہی چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے, 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے نا, ایک آدمی سائن کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے, تیسرا کر رہا ہے, 10واں سائن کر رہا ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں. آپ وہی کھڑے رہیے. آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے, وہ سائن کرے گا تب آپ کی یہ فائل پوری ہوگی. یہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو سائنٹیفکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود ثابت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. میں نے اس کی جو اپاہج سائنسداں تھا, بہت بڑا سائنسداں تھا, اللہ اکبر, میں نے اس کی لکھی ہوئی بہت زبردست کتاب ہے, آپ لوگ پڑھیں, A Brief History of Time, یعنی وقت کی ایک مختصر تاریخ. بہت اچھی کتاب ہے, انگلش میں پڑھیے اس کو. میرا خیال ہے کہ اردو میں ترجم بھی ہو چکا ہے, ترجمہ ہو چکا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اور میں نے تو یہ بات نہیں پڑھی اس کے تعلق سے, کسی نے کہا ہے, میرے ایک شاگرد نے کہا ہے, جنہوں نے لندن کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے MBA کیا ہے اور انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں, وہ میرے شاگرد ہیں عربی کے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ ایسا ہے کہ اس آدمی نے یہ جو بریف ہسٹوری آف ٹائم کا جو مصنف ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہیں جا کر کے یہ بات کہی ہے, وہاں رک گیا جا کر کے, کہہ رہا ہے کہ یہ جو پارٹیکل ہے, اس پارٹیکل کے میرے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے, لہذا اس کا نام میں گاڈ پارٹیکل لگتا ہوں, گاڈ پارٹیکل لگتا ہوں. وہاں جا کر کے ٹھہر گیا ہو. اللہ اکبر. اس سے ایک نکتہ اور بھی ملا کہ علم کی ناک میں جب تک وحی الہی کی نکیل نہ ہو, علم اللہ تک نہیں پہنچ سکتا انسان. اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے نیوٹن, اس کے سامنے پانی بھرے, اتنا بڑا. بلیک ہولز کے جو نظریے اس نے پیش کیے ہیں حیرت ناک ہیں. اللہ, دنیا میں پہلی بار اتنا تفصیلی نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کیا اس نے, پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران. بہرحال وہ میں کدھر جا رہا ہوں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ شرک کا رد بیان ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے, ایک ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے نا. پہلے بھئی یہ چیز ایک ہے یا دو ہے, تو پہلے وجود ثابت کرو نا. تو گویا کہ ایک یا دو کا حکم لگانے سے پہلے ثابت یہ کرنا پڑے گا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا کہ اجل دو ہے. اجل المدت المضروب للشیء, کسی چیز کی متعین مدت, دیٹ از کالڈ اجل. اجل
تو یہاں دو اجل بیان کی گئی. دیکھیے کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. هو الذی خلقکم من طین, بتایا تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات بتاتے ہیں ہم. تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اور آپ کہتے ہیں جس کے اندر پانی نہ ملا ہوا ہو, اور تین اس کے اندر پانی ملا تو تین ہو گیا ہو. جی ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کے بعد تم ہمارے دائرے کار سے باہر نہیں ہو. ثم قضا اجلا, ہم نے تمہاری اجل کا فیصلہ کر دیا ہے. وہ اجل مسمن عندہ, اور ایک اجل اس کے پاس ہے. اجل مسمى متعین مدت اس کے پاس ہے. تو دو اجل. اور اجل کسے کہتے ہیں؟ المدت المضروبہ للشیء, کسی چیز کی متعین مدت. تو ایک ہے مدت و بقاء الانسان, انسان کی بقا کی مدت کیا ہے, انسان کب تک زندہ رہے گا, کتنے سال لکھ دیا گیا ہے. اس نقطے پر پہنچ کر کے مر جائے گا. تو تم کو ہم نے پیدا کیا, اور مدت و بقائکم, ہم نے تمہاری بقا کی مدت لکھ دی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے. ایک اجل یہ, اور ایک اجل جس دنیا میں تم رہ رہے ہو, جس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہو, اس کی اجل بھی ہم نے لکھ دی ہے. کیا؟ مدت و بقاء دنیا, دنیا کب تک رہے گی یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. ہاں, ایک تو ہے مدت و بقائکم, تم کب تک زندہ رہو گے یہ لکھ دیا ہے ہم نے. اور مدت و بقاء دنیا, دنیا کب تک زندہ رہے گی, دنیا کب تک ہے یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. گویا کہ دو اجل ہیں. ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے, کہتا ہے حیاتک من اولها الی آخرها ثلاثۃ احرف, تمہاری زندگی شروع سے آخر تک صرف 3 حروف ہے. کیا فلسفہ ہے, اللہ فلسفی ہے. دیکھیے کیا بولتا ہے, حیاتک من اولها الی آخر, تمہاری زندگی شروع سے آخر تک, ابتدا سے انتہا تک, ثلاثۃ احرف, 3 ہی حرف تو ہے, الف جیم لام اجل. الف جیم لام یہ 3 حروف ہیں, یہ تمہاری اوقات اور یہ ہے تمہاری حیثیت. ہاں, تمہاری پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک ثلاثۃ احرف, 3 ہی حروف ہیں, الف جیم لام. الف جیم لام, بہت پیارا فلسفہ ہے. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یہ بد دماغ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے. فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے, کس کو بھیجا جائے, کس شکل میں بھیجا جائے؟ انسانی شکل میں. اگر انسانی شکل میں آ گیا پھر یہ کہو گے ارے یار تم تو ہماری طرح آدمی ہو, انسان ہو. اعتراض پھر بھی باقی رہے گا. فرشتے کو بھیجا جائے کس شکل میں تم بتاؤ, بولتے نا انسانی شکل میں. اعتراض تو وہی ہے نا, کہ پھر تم کہو گے کہ تم تو میری طرح انسان ہو, ہم تمہاری اقتدا کیسے کریں. چلو فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں, فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. اب فرشتے کی 2 حیثیتیں ہیں, ایک تو دکھائی نہیں دیتا ہو, اور ایک اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے. تو اگر دکھائی نہ دے تو کہتے ہیں کہاں گیا, کون, اقتدا کیسے کرو گے؟ جو دکھائی نہیں دیتا اس کی اقتدا کیسے کرے گا؟ فرشتہ تو دکھائی نہیں دیتا, وہ تو نور کا بنا ہوا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. تو جب دکھائی نہیں دیتا تو انسین چیز کی اقتدا کیسے کرو گے؟ 2. تیسرے, چلو اصلی صورت میں آ گیا, اصلی صورت میں آ گیا, پینٹ گیلی ہو جائے گی. پینٹ گیلی نہیں, مر جاؤ گے تم اس کو دیکھ کر کے. اللہ اکبر, ہاں مر جاؤ گے تم, کہا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, معاملہ فیصل کر دیا جائے گا. ایک تو تم فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے, مر جاؤ گے دیکھ کر کے, ایک. اور دوسرے, اللہ جب فرشتہ نازل کرتا ہے تو پھر امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا نا, پیپر آؤٹ ہو گیا. اور جب پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر نہیں مانتا پھر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دیا جاتا ہے. جی ہاں, مٹا دیے جاتے ہیں حرف غلط کی طرح. وہ لقضی الامر, معاملہ فیصل کر دیا جاتا ہے. رزلٹ وہ پرچہ آؤٹ ہو گیا نا, اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے. پرچہ آؤٹ ہو گیا تو امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. اب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, ختم کرو اس کو, ختم کرو. لقضی الامر, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرمایا جا رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں, جتنی چیزیں کس کی ہیں؟ ایتھیسٹ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے وہ بھی کس کا ہے. سبحان اللہ. کاش کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا
یہ آیتیں دیکھ لیں. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل آپ کہیے لمن ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ ہیں, جتنی چیزیں کس کی ہیں؟ قل للہ. آپ پھر فرمائیے سب اللہ کی ہیں. دیکھو نبی سے کہا گیا آپ کہیے, پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی کہا گیا آپ جواب دیجئے قل للہ, اللہ ہی کے لیے. گویا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ سوال کرو, اور پھر سوال کے جواب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قل, آپ ہی جواب دو. یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی سے. اب جسے اللہ اتنا پیار کرے, امتیوں کو اس سے کتنا پیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں, اس دل میں ساری محبتیں جمع ہیں, اس میں رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے. رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور آج دنیا میں لات جوتے جو کھا رہے ہو نا سب, کہیں کسی نام سے, کہیں کسی نام سے, کہیں کسی نام سے, کہیں سکون میں نہیں ہو تم, اس لیے کہ اس دل میں نبی کے علاوہ سب کچھ ہے, نبی کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہے, اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہے. جمعہ کی اذان ہو چکی ہے, اور کہا گیا کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو سارے کاروبار بند کر دو, جائز نہیں ہے. بے اور وزر البے, خرید و فروخت بند کر دو. یہاں بچوں کو لینے کے لیے وہاں اسکول میں کھڑے ہوئے, ارے شرم نہیں آتی تم کو؟ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ جمعہ جیسی عظیم عبادت تم خود چھوڑ رہے ہو, آگے پیچھے ہو رہے ہو, اور بچہ تو ویسے بھی تھکا ہوا, وہ کیا پڑھے گا وہ؟ تو یہ تمہاری تعلیم ہے, یہ تمہاری تربیت ہے. جب بچوں کی تربیت اس طریقے کی ہوگی تو نسل کیسی پیدا ہوگی؟ تو ایسی نسل کے لیے عذاب نہیں متعین ہوگا, معین ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذان ہو گئی, بچوں کو لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. بھائی تم اسکول کے پابند, اسکول کو تمہارا پابند ہونا چاہیے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. تو قل لمن ما فی السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اے ہمارے حبیب آپ بولیے اللہ کا ہے. قل للہ. اچھا, اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر, میں اس کی تفصیل کرنا چاہوں گا. اللہ کی ہیں ساری چیزیں. اچھا, کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. اللہ اکبر, رحمت کو فرض کر لیا. ایک مفسر لکھتا ہے العطاء احب الیہ من المنع, دینا نہ دینے سے زیادہ محبوب ہے اس کے نزدیک. اس لیے کہ رحمت کو فرض کیا ہے نا, تو دینا اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے نہ دینے سے. دیتا ہے وہ, اس لیے کہ دینا اس کو پسند ہے نہ دینے سے. اور دوسرے, آدمی گناہ کرتا ہے, پولیس فوراً پکڑ کے لے جاتی ہے اور دھلائی شروع کرتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی مجرم کے جرم کے وقت چاہے تو آن دا اسپاٹ اس کے اس جرم کی قرار واقعی سزا دے, لیکن فوراً نہیں پکڑتا. لا يعجل العقوبہ, سزا فوراً نہیں دیتا. کیوں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس لیے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اور اگر تم جرم کرنے کے بعد توبہ کر لو تو وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ لِمَاذَا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. ایک تو وہ گناہ کرنے پر قرار واقعی سزا نہیں دیتا, فوراً پکڑتا نہیں. دوسرے, اگر توبہ کر لو تو اسے معاف کر دیتا اللہ, اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ. آگے فرمایا گیا عبادت کے لائق کون؟ کھلانے والا کہ کھانے والا؟ بتایا گیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ کھلاتا ہے, کھاتا نہیں ہے. دنیا کے تمام معبودان باطلہ کھاتے ہیں, چادر تک اوڑھ لیتے. چادر اوڑھ رہا ہے بندہ, چادر تک اوڑھ. وہ پاکستان میں وہ کوئی ایک بابا ہے, پنکھے والے بابا, پنکھے والے بابا, وہ نیٹ کے اوپر ماریں گے تو پتہ چل جائے گا. پاکستان بھی عجیب ملک ہے, اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں وہاں بھی. تو پنکھے والے بابا, پوچھا گیا یہ ان کی قبر کے اوپر پنکھا کیوں لگا ہوا ہے؟ وجہ کہنے لگے چونکہ اس کے نیچے درخت ہے نا, یہ درخت کے نیچے ہے یہ قبر, اور درخت پر جو چڑیاں آتی ہیں وہ سب بیٹ کرتی ہیں. ارے بھائی
چڑیوں کی بیٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تمہاری حاجتیں کیا پوری کر سکتا ہے یہ پنکھے والا بابا؟ جی یہ معاملہ ہے. تو جو کھاتا ہے وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا، جو کھلاتا ہے اس سے مانگو. اس میں بھی توحید کی دعوت دی گئی. وہی کھلا رہا ہے نا. میں یہ پوچھتا ہوں یہ ہوا کس کی ہے؟ اور ہوا بھی کیسی؟ اللہ اکبر. ہوا بھی کیسی؟ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن فائدہ پہنچا رہی ہے. اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کمرہ بند کر لو، ہوا برابر پہنچ رہی ہے. تم جہاں رہو ہوا پہنچا دی جاتی ہے. اور پانی کو H2O کے تناسب سے بنایا گیا ہے. اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہو جائے تو پھر پانی نقصان دہ ہو جائے. پانی نہیں رہتا. پھر ایک خاص تناسب سے اس کو بنایا گیا ہے. اس کی وجہ سے تم زندہ ہو. کھلا رہا ہے، وہ فری میں کھلا رہا ہے. ہوا کتنی اہم ہے. ذرا آکسیجن بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے آدمی سے پوچھو کہ کتنا روز لگتا ہے خرچہ، جو فری میں اللہ مہیا کر رہا ہے. تو عبادت کے لائق تو وہی ہے جو کھلا رہا ہے. وہ یطعم، کھلا رہا ہے. اللہ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور میری طرف یہ ہوئی، اللہ کے رسول فرما رہے اے ہمارے ابھی بھی بولیے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا، یہ قرآن، یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ میرے اوپر قرآن، هَذَا الْقُرْآن، یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا گیا ہے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، جو ابھی موجود ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو ڈراؤں. وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو ڈرا دوں. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی تک قرآن پہنچ جائے سمجھو کہ اس نے نبی کو دیکھ لیا ہے. جی یہ بات کہی گئی. قرآن پڑھو نبی کو دیکھ لو. اس لیے کہ فرمایا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں ڈراؤں تم کو جو ابھی موجود ہو. ومن بلغ، اور قیامت تک جن کے پاس یہ قرآن پہنچے ان سب کو اس قرآن کے ذریعے میں ڈراؤں. اللہ اکبر. جس تک یہ قرآن پہنچے گویا اس نے نبی کو دیکھ لیا. من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کو دیکھ لیا. اچھا کیا بات. فرمایا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کھیل اور تماشا ہے. مایا ہے، مایا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے. یہ اس عورت کی طرح ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. کتنے لوگوں کو بدل چکی ہے، کتنے لوگوں کو بدل چکی ہے. کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا جو ہے کھیل اور تماشا. دیکھو دنیا محمود بھی ہے اور دنیا مذموم بھی ہے. اذا اقترنت الدنیا اذا اقترنت باللہو واللعب والتفاخر، اگر دنیا یہ لہو و لعب اور فخر وغیرہ کے ساتھ مل جائے مذمومہ. ومحمودہ اذا اقترنت یا اذا كانت معینۃ علی الطاعہ، اور اگر یہ مددگار بن جائے اللہ کی اطاعت پر تو محمود ہے. دنیا اگر اللہ کی اطاعت پر معاون بن جائے، مددگار بن جائے، ہیلپر بن جائے آخرت کے لیے تو دنیا اچھی ہے. اور اگر لہو و لعب اور کھیل اس کے ساتھ مل جائے تو دنیا مذموم ہے. لہذا دنیا جو ملی ہے اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرو، ورنہ رہنا کس کو ہے. آج وہ ہے، کل آپ ہیں، کل ہم ہیں. کس کو رہنا ہے یہاں؟ ڈر نہیں لگتا کہ تنہائی میں چھوڑ کر کے آپ کو آ جاتے ہیں وہاں؟ کون ہے آپ کے ساتھ وہاں؟ ہاں کیڑے منتظر ہیں کھانے کے لیے تمہارا بدن. یہ جو باڈی بنا رہے ہو حرام کھا کھا کر کے منتظر ہے کیڑے، اور بہت خوفناک قسم کے کیڑے ہیں. یہ پیٹ جب پھٹتا ہے تو اس سے عجیب قسم کی بدبو نکلتی ہے. یہ بدبو بہت محبوب ہوتی ہے ان مخصوص کیڑوں کے لیے. وہ آتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں انسان کا. تم انسان کی غذا ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا؟ تمہارا بدن کیا؟ تمہارا دماغ کیا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. آخرت بناؤ. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم دنیا کی حقیقت بتا دیتا ہے.
اسی وجہ سے شیطان کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھا نہ جائے. حافظ بنائے جا رہے ہیں. ارے ٹھیک ہے حافظ بناؤ بھائی, لیکن آپ قانون یاد کر لیں, لیکن قانون کا انطباق آپ نہ کر سکیں تو کتنی بڑی بدبختی ہے. قانون کا انطباق ضروری ہے. آپ سمجھیں کہ قانون میں سیکشنز رٹ لیں آپ لاء میں, اور آپ کو اس کا انطباق ہی نہ آتا ہو, تو اس پڑھائی سے کیا فائدہ ہے؟ اس پڑھائی سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے, متوجہ ہیں؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے. گڑ گڑاتے. یہاں دیکھیے, سزا کے ساتھ تضرع کا ذکر کیا گیا ہے. تضرع کا مطلب ہوتا ہے دل نرم ہو جانا. جب آدمی کا دل نرم ہوگا تبھی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. اللہ کو گڑ گڑانا بہت پسند ہے. واللہ کہتا ہوں, کوئی چیز اگر مانگنی ہو نا, تہجد کے پابند ہو جاؤ اور پھر رب کے سامنے سے بات کرو, اس سے بات کرو. میرے رب چاروں طرف سے غموں میں گھرا ہوا, دنیا والوں کے سامنے غم بیان کرو تو ہنسیں گے. میرے رب تو غموں کو سنتا بھی ہے اور غموں کو دور بھی کرتا ہے, اور آدمی ذلیل بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے بیان کرنے, ذلیل بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ میرا رب کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ میرا بندہ اتنا عاجز ہے میرے سامنے. تو اس کے سامنے گڑ گڑانا عین عزت ہے. دنیا والوں کے سامنے, بندوں کے سامنے گڑ گڑانا عین ذلت. بندوں کے سامنے کیا گڑ گڑانا, بندے کیا دے سکتے, وہ تو خود بیچارے مفلس ہیں, کیا دے سکتے. کہتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے. دیکھو حکمت دیکھو, عذاب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, بچے مر گئے, لوگ ڈوب گئے, جانور مر گئے. عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ينزل البلاء لتلین القلوب, یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. بلا اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ دل نرم ہو جائیں. اب دل جب نرم ہوں گے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا, اور گڑ گڑانا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ دل کو نرم کرنے کے لیے عذاب آتا ہے, بلا آتی ہے. تو کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقصد ہوتا ہے تمہارے دل کو نرم کرنا. تو یہ مصیبت تو عین رحمت ہے ہمارے لیے, اس کو عذاب کیسے کہہ رہے ہو؟ ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے مصیبت آئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے دنیا دار تھے, اللہ واپس ہیں, دنیا دار تھے. وہ ان کی بیٹی تھی, بہت پیاری بچی تھی, بہت محبت کرتے تھے اس سے. ایکسیڈنٹ میں مر گئی, وہ پوری زندگی چینج ہو گئی. اللہ, اگلی سب میں رہتا ہے وہ آدمی, بہت ہی پیسے والا ہے, میرے دوستوں میں سے ہیں, اور ایک دم زندگی چینج ہو گئی. اب آپ یہ کہیں کہ بیٹی مر گئی تب تو اللہ کا انکار کر دینا چاہیے تھا, لیکن بیٹی مر جانے کے بعد, اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کی طرف پلٹ گیا وہ. دیکھیں اب دل نرم ہوتا ہے بلا آنے سے, ہے کہ بیٹی چلی گئی ایک دن میں بھی جا سکتا ہوں. دیکھو یہ سوچ ہے ایک طریقے کی. اچھا یہ بلا نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا نازل کیے بغیر بھی ہیں آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے. بولے نہیں, لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب. بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تادیبی سے درست ہوتے ہیں, یعنی بعض ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو وہ لات دینی پڑتی ہے ان کو. یہ ہے لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے اس جملے کا ضروری ہے ان کو ادب دینا. بلا نازل کی جائے تاکہ دل نرم ہو جائے. بعض لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے مگر تادیب سے, کہ بلائے تب یہ سدھریں گے اور تب ان کے اندر ادب آئے گا. تادیب کے لیے یہ قانون بتایا گیا ہے. اس کے بعد ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے کہ جب لوگ بھول گئے اللہ کو تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اللہ کا نافرمان ہو گیا. ایک دکان تھی 2 دکان دے دیا, 2 تھی 3 دے دیا. آج بڑے لوگوں کا یہی حال ہے, او دبئی میں ہے, فلاں جگہ ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, اور اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے. میرا یہ میرا, ارے تیری اوقات کیا اللہ کے بندے, قرآن پڑھ لے تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی. سارے ہوٹل سارے کھانے پینے بھول جائے گا تو, تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی. تو فلما نسوا ما ذکروا بھی, ہم نے ایک ہوٹل تھا, ایک دکان تھی, 2 ہوٹل دے دیے, 2 دکانیں دے دی.
اولاد نہیں تھی، اولاد دے دی، تمام آسائشیں دے دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو چیز دی گئی تھی جب اس پر وہ نازاں ہو گئے، ناز کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی شرح وہ ہے، مسند احمد کی روایت کہ اذا، عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ فإنما هو استدراج. اگر اللہ بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں بڑھا رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ڈھیل دی جا رہی ہے اور اس کو اچانک پکڑا جانے والا ہے، اس کو اچانک پکڑا جانے والا ہے. ہاں کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی اللہ نواز رہا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن بہت پیسے والے ہیں، اللہ ان کو نواز رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے باوجود. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، فإنما هو استدراج، اور ایک دم ان کو پکڑ لیا جائے گا، مچھلی ڈائریکٹ پانی سے نکل کر کے خشکی پر آ جائے گی. اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ بڑی عجیب بات ہے، دشمنوں کی جڑ کاٹ دی گئی تو تمام تعریف اللہ کی. ارے بھائی دشمن ہلاک ہو گیا تو الحمدللہ رب العالمین میں اور دشمن کی ہلاکت کے درمیان کیا ربط ہے؟ دشمن کو ہلاک کر دیا گیا، یہ کہا گیا. اس کے بعد کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین میں اور دشمن کی ہلاکت میں ربط کیا ہے؟ مفسر ربط بتا رہا ہے کہ ربط یہ ہے کہ ہلاک الظالمین نعمت، ظالموں کی ہلاکت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمہ تستوجب حمد اللہ و شکرہ، اور نعمت یہ واجب کرتی ہے کہ آدمی اللہ کی حمد بیان کرے اور شکر ادا کرے. اور ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ جب نعمت کے مقابلے میں حمد آئے تو حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھو نعمت، دشمنوں کی ہلاکت نعمت ہے اور نعمت کے بعد حمد لایا گیا. نعمت کے بعد اگر حمد کا ذکر کیا جائے تو حمد کا مطلب تعریف نہیں ہوتی بلکہ شکر ہوتا ہے. اس کا مطلب گویا کہ اگر ظالم ہلاک ہو جائے تو ایک نعمت ہے، اور نعمت تقاضا کرتی ہے یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر، اس کا شکر کرے، اس کا شکر کرے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا بات کہی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ پہلی حسن ترتیب دیکھیے، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. غیب مینس ماغابان نا، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، مالا ندرک بالحواس الخمسہ، 5 سینسز کے ذریعے ہم اس کو نہ جان سکیں، اس کو کہتے ہیں غیب. ماغابان نا، حواس سے ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں. تو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کنجی نہیں، کنجیاں ہیں. غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے. اور کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے ٹائٹینک جو جہاز تھی، جس کے بارے میں اس جہاز کے کمپنی والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے قدرت بھی ڈبو نہیں سکتی، ڈوب گیا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 14 یا 15 اپریل 1911 میں ہوا ہے. 1911 میں، 1911 کے اندر. اس میں تقریباً 4000 لوگ تھے، 3800، تقریباً 4000 لوگ تھے. اس میں آدھے مارے گئے، تقریباً 1500 لوگ مارے گئے. اور 4000 میٹر کی گہرائی میں یہ جہاز جا کر کے تہے آپ سمندر میں بیٹھ گیا. انسانوں کو معلوم نہیں تھا گیا کہاں ہے. 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا یہ، 2 ٹکڑوں میں. اس لیے کہ نیچے اتنی ثقل ہے اور اتنا دباؤ ہے، اتنا دباؤ ہے کہ دباؤ کی وجہ سے اتنا بڑا جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے درمیان، ایک ٹکڑے اور دوسرے ٹکڑے کے درمیان تقریباً 800 میٹر کا، ایک ٹکڑا 800 میٹر دور ہو گیا، یہ ٹکڑا ادھر، اور دونوں تہے آپ بیٹھ گئے. یہ جہاز گیا کہاں معلوم نہیں تھا. 1985 میں دریافت کیا گیا. برابر ہے. یہ جہاز کہاں جا رہا تھا؟ انگلینڈ یا برطانیہ سے امریکہ، نیو یارک جا رہا تھا. یہ
نیو یارک جا رہا تھا یہ، ڈوب گیا، تہے آپ پڑا رہا۔ 1985 کے اندر اس کی تصویریں لی گئی، تصویریں اس قدر ڈراؤنی ہیں، مار کر کے دیکھو آپ انٹرنیٹ کے اوپر، حیران ہو جاؤ گے آپ۔ میرے رب کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور ان کو ڈبویا کیسے گیا۔ ان کو بڑا فخر تھا، ناز تھا، ان کو ڈبو دیا گیا نیچے۔ یہ رہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ جب آلات آئیں گے، آلات کے ذریعے تم بہت دیر کے بعد، عرصے دراز کے بعد پتہ لگاؤ گے، لیکن اب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے بعض کمرے تو کھل نہیں سکے، کھڑکیاں، وہ اسی میں ان کی ہڈیاں ساری چیزیں گل کر کے ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ وہ جہاز وہیں 1911 میں یہ حادثہ ہوا، 1985 تک پتہ ہی نہیں تھا سمندر میں یہ جہاز گیا کہاں۔ بعد میں پتہ چلا، رب تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ جہاز گیا کہاں، وہ ہے سامنے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ سب ملک الموت کی ٹیم نے ان کی جانیں نکالی ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پر کیا ہے، تری میں کیا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے رب کا علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آگے فرمایا گیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، not a leaf falls but he knows it، جانتا ہے، ایک پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک دانہ کدھر ہے زمین کی گہرائیوں میں، ہمیں اس کا علم ہے، وہ دانہ ہے کدھر۔ سبحان اللہ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کے اس علم کے اوپر، اس کے پاور کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر۔ ایتھیسٹ بھی کتنا بد نصیب ہوتا ہے نہیں، اور اللہ کا نافرمان بھی کتنا بدبخت ہوتا ہے، کتنا بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی ایک بڑی پیاری دلیل، متوجہ ہو جائیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، متوجہ ہو گئے؟ متوجہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ آخری بات ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اللہ کے وجود کی دلیل دیکھو، ہم سائنٹیفک انداز سے اس کو جو ہے سائنٹیفک وے سے ہم ثابت کرنا چاہیں گے، متوجہ ہے؟ یہ گٹھلی ہے، یہ گٹھلی ہے، زمین کی گہرائیوں میں گئی ہے، زمین میں گئی ہے گٹھلی یا دانا۔ عرصے کے بعد اس میں 2 شوٹ اپ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ دانا زمین میں گیا، مٹی کے اندر گیا، اس میں 2 شوٹ اپ ہوتے ہیں، اپر اور لوور۔ یہ 2 شوٹ اپ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ دانا پھٹتا ہے اور ایک کونپل نکلتی ہے، ایک درخت نکلتا ہے، اور اس کے بعد نیچے سے ایک شوٹ اپ ہوتا ہے، یہ پھٹتا ہے دانا، نیچے سے ایک کونپل نکلتی ہے۔ دیکھیے دانا وہی ہے، یہ نیچر الگ الگ کیوں ہے، نیچر الگ الگ کیوں ہے؟ اچھا، یہ شوٹ اپ ہوا تو یہ فی الہوائی صاعدہ، یہ اوپر جا رہا ہے، یہ، اور نیچے جو شوٹ اپ ہوا وہ ہابط فی الارض، زمین میں جا رہا ہے۔ وہ دانا وہی ہے، طبیعتیں تو ہیں، مضاد ہے ایک دوسرے کی مضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ وہ ہے ایک کوپل اوپر جا رہی ہے اور نیچے شوٹ اپ تو نیچے جا رہا ہے۔ ارے بھائی طبیعت ایک ہے، یہ دونوں طرف کہاں جا رہے درخت؟ اس کا مطلب ہے کوئی حکیم ہے، کوئی مبدع ہے، کوئی مکون ہے، کوئی خالق ہے جو ایک ہی چیز کے اندر 2 طبیعتیں رکھے ہوئے ہیں۔ شوٹ اپ، اچھا گویا کہ یہ خود اس کا تقاضا نہیں ہے، اگر اس کا تقاضا ہوتا نیچر کا دانے کے تو یہ اوپر جاتا یا نیچے جاتا، یہ تقاضا ہوتا۔ اچھا ایک عجیب بات اور یہ ہے کہ یہ جو نیچے جڑیں ہیں باریک باریک جو نسوں جیسی ہیں، یہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان باریک باریک رگوں کو اگر ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے کر دیا جائے تو پانی ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور زمین کتنی طاقتور ہے کہ اگر اس سکین چاقو گھساؤ تو نہیں گھسے گا، لیکن وہ باریک باریک رگیں جڑوں کی جن کو ہاتھ میں لے کر آپ مسل سکتے ہیں، وہ زمین کے اس مضبوط اور طاقتور اس کے اندر گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، چھری سے زیادہ طاقتور۔ یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ پاگل ہو جائے گا آدمی سوچے گا تو کیا بات کر، سبحان اللہ۔ یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے، یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے۔ بتاؤ ایک کمزور چیز ایک مضبوط چیز کے اندر سرایت کیسے کر رہی ہے؟ فرمایا گیا
ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. نیچے کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے, اوپر کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے. فالق, فلق مانے پھاڑنے والا, ٹو بریک, پھاڑنا. اس کا مطلب ہوتا ہے, فالق کا مطلب ہے. قرآن پڑھیے آپ لوگ, قرآن پڑھیے, ترجمہ کے ساتھ پڑھیے. جی یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی ابتدا میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان فساد قلب اور خرابی عقل کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے حق اور صداقت کے تمام دلائل رکھ دیے جائیں تب بھی وہ قبول نہیں کرتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم اہل الشقاوہ, یہ بدبخت لوگ. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور یہ فرشتے تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تب بھی نہیں مانتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور ہم مردوں کو زندہ کر دیتے اور مردے زندہ ہو کر یہ بتاتے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے تب بھی نہیں مانتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور ہم ان کے سامنے تمام آیتیں, تمام نشانیاں جمع کر دیتے. قبولاً اے معاینتاً, یہ دیکھ لیتے اس کو. ما كانوا ليؤمنوا, ایمان نہیں لاتے. کیا ایسا نہیں ہے؟ آج سب کو معلوم ہے کہ اختلاف ایک سخت نقصان دہ چیز ہے امت مسلمہ کے لیے, اور اختلاف پوری امت کے لیے ضرر رساں ہے, اس لیے کہ اس میں اتحاد مجروح ہوتا ہے, یہ سب کو معلوم. اس کے باوجود لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. نقطہ اتحاد بتا دیا گیا کہ قرآن و سنت پر جمع ہو جاؤ, بتا دیا گیا یہاں آؤ. دلائل موجود ہیں کہ نقطہ اتحاد یہی ہے, قرآن و سنت نہیں مانتے. اس کا مسلک الگ ہے, اس کا مسلک الگ ہے, اس کا مسلک الگ ہے. تمام لوگ مسالک میں بٹے ہوئے ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ الفرقۃ عذاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تفرقہ یہ عذاب ہے. ایک طرف توحید کی دعوت دی جا رہی ہے جو دعوت حق ہے, ایک طرف دعوت اتباع دی جا رہی ہے کہ اتباع رسول ہی برحق ہے. ادھر دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ قبر والوں کی طرف مردے دیتے, اور آؤ ہمارے پیروں کی طرف, آؤ ہمارے اماموں کی طرف. دیکھیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان مکلف ہے صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اتباع رسول پر جمع رہے. اتباع رسول اور توحید الہ پر تمام دلائل جمع کر دیے گئے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسر نے بتایا لِأَنَّهُمْ لَا يَنظُرُونَ إِلَيْهَا نَظَرَ ہدایت، اس لیے کہ یہ لوگ ان نشانیوں کی طرف ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں دیکھتے، ہدایت کی نظر نہیں ڈالتے اس کی۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اہل الشقاوہ، یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ۔ یہ کس نے کہا کہ 5 راتوں میں تراویح پڑھ کر کے پورے مہینے گھومتے رہو؟ کس نے کہا؟ اور یہ کس نے کہا کہ قرآن کو غیر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے؟ گڑبڑ گڑبڑیا ملون، گڑبڑ گڑبڑ تا ملون، کس نے کہا؟ یہ قرآن حکیم تو یہ کہتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول یہ بتاتی ہیں کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی قوانین کو طوطے کی طرح رٹ لے تو اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اگر قوانین سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو؟ اسی وجہ سے ابن قیم نے فرمایا ایک آیت پر تدبر پورے قرآن حکیم قرات سے بہتر ہے، ایک آیت کریمہ پر غور و فکر پورے قرآن کو پڑھنے سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے 5 دن میں ختم کر دے رہے، کہیں 6 دن میں ختم کر رہے۔ یہ عورتیں بیگ اٹھائے گھوم رہی ہیں، وہ لوگ کرتے پجامے پہن کر کے گھوم رہے، کیا مذاق ہے یہ؟ اسلام کو تم نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا، جبکہ تمام دلائل موجود ہیں کہ حق کیا ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے گانا شروع کر دیا، فلمی دھنوں میں گانا شروع کر دے، یہ کیا مذاق ہے بھئی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اسلام کو تم نے مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہی فرمایا گیا ان کے سامنے تمام آیات رکھ دی جائیں، لیکن یہ فساد قلب اور خرابی ذہن کے ایسے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ایمان لانے اور ان کے ماننے کی تمام صلاحیتیں معزول ہو چکی ہیں اور تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ امت کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اس کی بدبختی ہے۔ اور اتنا مارے کاٹے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی یہ کون سے لوگ ہیں بھائی، کون سی قوم ہے یہ؟ نہ علماء کو کوئی فکر ہے نہ عوام کو کوئی فکر ہے۔ علماء کو تو اپنی دال پر، اپنی روٹی پر دال کھینچنے سے فرصت نہیں ہے کہ وہ حق بتائیں۔ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی امت مسلمہ اور کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ ہمارے ارباب اقتدار کو، نہ ہمارے ارباب علم کو، نہ ہمارے علماء کو، نہ عوام کو، نہ خواص کو، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ابن عباس نے اسی وجہ سے فرمایا ہم اہل الشقاوہ، بدبخت لوگ ہیں یہ، کہ تمام نشانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ کون ہے اکثریت والے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت ان کی جاہل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ نہ ماننے والے کون ہیں؟ یہ اکثریت میں ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں۔ اب قرآن حکیم سے بہترین تفسیرہ کون کر سکتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ ایمان لانے والے، نہ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ بولتے اکثر ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کوئی نبی بھیجا جاتا ہے تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ باطل لگا رہتا ہے، حق کے ساتھ باطل لگا ہوا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ معرکہ کے حق و باطل یہ تو حضرت آدم کے زمانے ہی سے، ابتدائی آفرینش سے ہے۔ یہ حق کے ساتھ باطل کو اللہ نے اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ تاکہ یہ پتا چلے حق پر چلنے والے کون ہیں، یہ پتا چلے کہ باطل پر چلنے والے کون ہیں، اور دونوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تم باطل کے راستے پر چلو، اختیار ہے، تم حق کے راستے پر چلو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھو عجیب بات کہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو یہ ایمان لے آئیں، اللہ کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟
اللہ نہیں چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی اور بدی کریں. انہیں اختیار دیا گیا لیکون الجزاء عدلا مطابقا للواقع، کہ آدمی نے اپنے اختیار سے یہ فعل کیا ہے، اپنے اختیار سے کیا ہے، لہذا اس کو بدلہ ملنا چاہیے واقعیت کے مطابق. کسی کو مجبور کر کے کرا دیا جائے تو مجبوری کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا نا. کسی کو مجبور کر دیا جائے تو مجبوراً کسی کو کام پر لگا دیا جائے، مجبوراً کوئی کام کرا لیا جائے تو یہ جو کام مجبوری میں ہوا ہے یہ کوئی تعریف کے قابل کام تھوڑی ہے. کہتے ہیں شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیاطین انس ہوتے، ایک شیاطین جن ہوتے. جنوں میں کے شیطان ہوتے یہ دکھائی نہیں دیتے، اور انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن، شیاطین جن سے زیادہ سخت میرے اوپر یہ شیاطین انس ہیں. بولے کیوں؟ کہتے ہیں اذا تعوذت باللہ ذهب عنی شیاطین الجن، جب میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ شیاطین جن جو ہوتے بھاگ جاتے. اور جب میں شیاطین انس کو دیکھتا ہوں تو تعوذ پڑھتا ہوں تو یہ بھاگتے نہیں، بلکہ یجیئونی میرے پاس آتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں عیاناً، آنکھوں کے سامنے. تو شیاطین انس زیادہ سخت ہیں شیاطین جن سے. جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. زخرف القول کسے کہتے ہیں؟ ما یکون باطنہ باطلا، جس کا اندرونی حصہ، جس کا اندروں باطل ہو، خراب ہو. وَيَكُونُ ظَاهِرُهُ مُزَيَّنًا، اور اس کا ظاہر بہت چمک دمک والا ہو. جیسے گوبر کا کوئی ٹکڑا ہو اور گوبر کے ٹکڑے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو. اب ظاہر ہے کہ باطن میں تو گوبر ہی ہے نا، اوپر سے صرف سونے کا پانی چڑھا دیا گیا. اس کو کہتے زخرف القول. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، زخرف القول. کسی بری چیز کے اوپر خوبصورتی کا ملمہ چڑھا دیتا ہے، خوبصورتی کی قلعی کر دیتا ہے. آدمی تو ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، اور فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ بھئی یہ سونے کا ملمہ اوپر سے کیا ہوا ہے، سونے کا پانی اور چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہے، اندر گوبر ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کروا دیتا ہے، پھر بری ہو جاتا ہے. انسان کو احساس ہوتا بہت غلط ہو گیا، دیکھو یہی کرتا ہے. زخرف القول غروراً، دھوکہ دینے کے لیے. اس کا کام یہ دھوکہ دینا. اور دھوکہ کس طرح دیتا ہے؟ زخرف القول، گناہوں کو ملمہ کرتا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ بتایا گیا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. جی یہ اب دو گروہ ہیں. ایک ہے جو ان شیاطین انس اور شیاطین جن کی ملمہ چڑھائی ہوئی، قلعی کی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. کون لوگ مائل ہوتے ہیں؟ بتایا گیا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتے، جھک جاتے. کان لگا کر سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، اور پھر اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے. وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، پہلے سننا ہے، پھر اس کو پسند کرنا ہے، پسند کرنے کے بعد اس کا ارتکاب کرنا ہے. دیکھو پہلے سننا ہے، جی وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، پہلے سننا ہے اور سننے کے بعد اس پر راضی ہو جانا ہے، ہاں بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کے بعد وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، پھر اس کا ارتکاب کرتے. دیکھو قرآن حکیم کی ایک بلاغت بتاتا ہوں. اس کا ایک لفظ ہم اگر سمجھائیں، ہم تو کہ معنی بتا رہے ہیں،
یہ معنی جن الفاظ سے کشید ہو رہے ہیں، ان لفظوں کی حقیقت کو اگر کھولا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا اب یہی ایک لفظ ہے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. ایک ہے اقتصاب جی ارتکاب، اور ایک اقتراف الارتکاب. گناہ کا ارتکاب کرنا تو اس کے لیے ارتکاب آتا ہے، گناہ کا اقتصاب کرنا وہ بھی آتا ہے، اور گناہ کا اقتراف کرنا. دیکھیں دیگر الفاظ کو چھوڑ کر کے لفظ افتراق لایا گیا ہے. جی اقتراف لایا گیا. مانا سمجھتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مفسر اس کو سمجھاتا ہے اقتراف کے معنی کو، میں حیران رہ گیا پڑھ کر کے. سمجھاتا ہے اس کو کہ ایک برتقال ہے، نارنگی ہے، اور ایک رمان انار ہے. سمجھاتا ہے اس کو کہ یہ آپ کے سامنے ایک نارنگی ہے برتقال، اور آپ کے سامنے ایک رمان ہے انار ہے. ان دونوں کے اوپر چھلکا ہے، اور آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ گودے تک نا. انار کے دانوں تک آپ کب پہنچیں گے؟ جب آپ چھلکے کو اتار دیں. چھلکے کو اتار دیں. ایسے ہی یہ جو گودا ہے یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ اور ارتکاب اور اکتساب اور اقتراف یہ آپ کا عمل ہے. جی یہ عمل کر کے آپ وہاں تک پہنچ. پھر سے سمجھاتا ہوں. نارنگی ہے، نارنگی کے اوپر چھلکا ہے. اب آپ نارنگی کے گودے تک پہنچنا چاہ رہے، اس کی کاشوں تک پہنچنا چاہ رہے آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کا چھلکا اتاریں گے. یہ جو چھلکا اتارنا ہے، چھلکا اتارنا ہذا ارتکاب، ہذا اکتساب، ہذا اقتراف. جی اور چھیل کر کے وہ گودا لے لینا، یہ گودا یا تو گناہ ہے یا ثواب ہے. بغیر چھلکا اتارے آپ گودے تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا سمجھ میں آیا؟ اقتراف کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ چھلکا دونوں کے اوپر ہے. مفسر بھی کیا سمجھاتا ہے قرآن حکیم کی بلاغت. ایک لفظ کے اوپر دیکھو میں کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں ایک لفظ کو. ایک ہے برتقال کا قشرہ، ایک اس کا چھلکا ہے، اور ایک ہے انار کا چھلکا. دونوں چھلکوں میں فرق ہے. جو نارنگی کا چھلکا ہے نرم ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اس کو آپ نکال لیجئے. لیکن اگر کوئی سوکھا ہوا انار آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ایسے چھیلیں اس کو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ایسے تھوڑا سا کریں گے ٹکڑا نکل آتا. کر کے دیکھ لو، پھر اس کے بعد ایسا کرو تو نکل جائے گا وہ. یعنی بڑی مشقت کے ساتھ نکلتا ہے وہ. تو اقتراف کہتے ہیں کسی چیز کے حصول کو مشقت کے ساتھ حاصل کرنا. جی تحصل علیہ بمشقہ، مشقت کے ساتھ کسی چیز کو آپ حاصل کریں اس کو کہتے ہیں اقتراف. اقتراف کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے ہر گناہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، پیسہ دینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں. اقتراف کیا لفظ ہے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. وہ چھلکا اتارنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے دانے تک پہنچنے کے لیے، ایسے گناہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اے تحصل علیہ بمشقہ ہذا اقتراف. یہ مطلب ہے اقتراف کا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ. قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. یہ کلمۃ ربک سے مراد القرآن ہے. تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کے کلمات، مانا کلمات ربک والقرآن. کلمات ربک القرآن. اس قرآن کی 3 صفتیں ہیں. صدق، صدق کا تعلق اخبار سے ہے، یعنی جتنی خبریں قرآن میں ہیں سب سچی. صدقن
یعنی قرآن حکیم میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں سارے کے سارے واقعات صدق ہیں، سچے ہیں، ٹروتھ پر مبنی جی. وعدل، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے. جتنے حکم انسانیت کو دیے گئے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، جتنے احکام دیے گئے ہیں سب احکام کے اندر اعتدال ہے. اعتدال کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان حکموں پر نہ چل سکیں جی. اتنے سخت نہیں ہیں وہ احکام کہ آپ ان پر عمل نہ کر سکیں جی. اس وجہ سے قرآن حکیم کے احکام بڑے ہی سہل ہیں، آدمی ان احکام کے اوپر آسانی سے چل سکتا ہے. یہ مطلب ہے عدل کا. تو صدق کا تعلق اخبار سے، جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں سب سچی ہیں، اور جتنے بھی احکام ہیں سب سہل ہیں، یسیر ہیں، اسیر نہیں جی. اچھا تیسرے، لا مبدل لکلماتہ. عربی میں مثال دی جاتی ہے، ہم لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے نحو میں کہ یہ لا نفی جنس ہے، تو کہا جاتا ہے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، ایسا کہا جاتا. لا مبدل لکلماتہ اب ہے موجود، لا نفی جنس ہے اور مبدلہ اس کے اسم ہے. لام جار، کلمات مجرور مضاف مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف سے مجرور علامہ حرف جار کا، جار اپنے موجود سے متعلق موجود شبہ فعل کے، موجود شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر کے لا نفی جنس کی خبر ہوا. تو لا مبدل لکلماتہ، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی موجود نہیں ہے کائنات میں. یہ مطلب ہے اس کا. نہ تو باطل سے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ اس کے اندر کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے لا مبدل لکلماتہ. یہ لا نفی جنس ہے، یہ جنسی کی نفی ہو گئی ہے، تبدیل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جنس سے مبدل کی نفی ہو گئی ہے. کوئی ہے ہی نہیں اس کا بدلنے والا. یہ نحوی ترکیب ہے اس کی، نحوی انداز ہے. اللہ، یہ قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. سبق کیا ملا؟ مسلمان جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ سچی خبریں اس کے پاس ہیں، اور ایسے احکام پر عمل کرتا ہے جو احکام بڑے آسان ہیں. اور تیسرے، ایسی کتاب سے جڑا ہوا ہے جس کتاب کے اندر نہ تو کمی ہے نہ زیادتی ہے، کوئی نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ قرآن حکیم آپ کو عطا کیا گیا ہے. ایسی کتاب ہے. نہیں تو کہتے ایک بزرگ ایک جنگل میں جا رہے تھے، نہ اس بزرگ کا پتہ ہے نہ اس جنگل کا پتہ ہے. لیجئے جناب، ایک شیر آگے لیجئے، اس شیر کا بھی پتہ نہیں، لیکن قرآن حکیم جتنی باتیں بولتا ہے سب دلائل کے ساتھ بولتا ہے. اس کی ہر بات دلائل پر مبنی ہوتی ہے. ایک صاحب جنگل میں جا رہے، ارے کون سا جنگل ہے بھائی، اور کون یہ آدمی ہے؟ اچھا یہ واقعہ تم نے بیان کیا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، بیچ میں کوئی راوی تو جھٹا تو نہیں ہے. قرآن حکیم بولتا ہے میری ساری باتیں سچی، ساری خبریں سچی، کوئی نکیر نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا کی اکثریت ضلال ہے، گمراہ لوگ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم روئے زمین پر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو یہ اکثریت تمہیں اللہ کے راستے بھٹکا دیں گے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ضلال کی ہے. اکثر الناس ضلالا فی الارض، زمین میں تعداد گمراہوں کی زیادہ ہے. دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ گھی ہوتا ہے. گھی، دودھ کا ایک بکیٹ دودھ ہو، اس کے اندر سے گھی کشید کر لیا جائے، وہ پانی ہے، وہ دودھ نہیں، وہ پانی ہے اگر گھی نکال لیا جائے. اس لیے کہ دودھ کا جو جزو اعظم ہوتا ہے وہ گھی ہوتا ہے. اگر کسی طریقے سے دودھ سے گھی کے اجزاء کو نکال دیا جائے تو پانی اور دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ فرق. اور گھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک بکٹ دودھ میں گھی تھوڑا سا نکلتا ہے. ایسے ہی حق جو ہوتا ہے نا بہت ہی مختصر ہوتا ہے، بڑی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں وہ، لیکن گھی کی طرح ہوتے ہیں، گھی کی طرح ہوتے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ حق پر ہیں؟ نہیں. ان یتبعون الا الظن، تکے مار رہے ہیں خالی. ایک بزرگ تھے جا رہے تھے، وہ ایک جنگل تھا، بھئی یہی حال ہے ان کا. کون سا جنگل ہے، کون سا بزرگ ہے؟ ان یتبعون الا الظن، خالی وہ گمان کی پیروی کر رہے ہو، کوئی تحقیق نہیں ہے اس کی. کون سا بزرگ ہے، کون سا جنگل ہے. اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. ایک آدمی نے ذبح کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن چونکہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، لہذا اگر وہ بھول جائے اور بھول کر کے ذبح کر دے اور بسم اللہ نہ پڑھ سکے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو کھانا جائز ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو جس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اسے ذبح کیا جائے، اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. اور جس ذبیحے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے مگر غیر اللہ مقصود ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے. اس لیے کہ اصل اعتبار نیت کا ہے، اصل اعتبار مقصود کا ہے، قصد کا ہے. آپ کا قصد اللہ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ کا تقرب ہے. اگرچہ تمہیں اللہ کا نام لیا ہے لیکن مقصود اس ذبیحے سے غیر اللہ کا تقرب ہے. هذا لا يجوز، هذا حرام. جی اس کے بعد کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائی اور باطنی برائی دونوں چھوڑ دو. یہ ظاہری برائی کیا ہوتی ہے؟ افعال الجوارح، کسی کو مارنا، گناہ کی طرف چل کر جانا، پیر گناہ کی طرف دیکھنا، حرام چیز کھانا، یہ افعال الجوارح. نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، حج استطاعت کے باوجود چھوڑ دینا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا. اور دیکھو صدقہ اور زکوٰۃ لائن لگوا کر کے مت دو، مسلمانوں کی توہین مت کرو. جی جی بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا گیا، تیری اوقات کیا بھائی ہے، لائن لگواتا ہے تو مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد 10 روپے پکڑاتا ہے. تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی تجھے؟ گیٹ بند ہے، باہر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ. سبحان اللہ، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ نہ دے تو بہتر ہے. ان کی زکوٰۃ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ سب دنیا کے لیے بانٹ رہے ہیں، اپنے نام و نمود کے لیے بانٹ رہے ہیں. سب کیا تماشا ہے؟ عزت سے دیا جاتا ہے کسی چیز کو، تکریم کے ساتھ دی جاتی ہے کوئی چیز، لائن لگوا کر کے نہیں دیا جاتا. نہ صدقہ اور نہ زکوٰۃ. یہ بھی مسلمانوں کے اندر بہت بڑی برائی اور بہت بڑی کمی ہے. کتنی کمیاں ہیں، کون کون سی خرابیاں گنائی جائے. اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ تم اونٹ ہو تم، تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں. تو افعال الجوارح جو جسم کے اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. باطن میں کیا ہے؟ بغض، کسی سے کینہ، حقد، حسد، شرک، کفر، بدعت، کوئی غلط خیال، یہ ساری چیزیں باطنی گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. تمہارا دل پاک ہونا چاہیے اور تمہارے اعضاء پاک ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ تم پاک رہو. اللہ سے اس حال میں نہ ملو کہ ناپاک رہو تم. اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. لہذا جب تم اللہ سے ملاقات کرو تو تمہارا دل بھی پاک ہو اور تمہارے اعضاء بھی پاک ہوں. کتنی بڑی تعلیم دی گئی ہے. کسی کتاب کے اندر کائنات کی ایسی تعلیم ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائیاں تو چھوڑ ہی دو، باطنی برائیاں جو دکھائی نہیں دیتی، جن کا تعلق قلب سے ہے، ان کو بھی چھوڑ دو تم. کتنی شاندار جو ہے تعلیم ہے یہ. اس کے بعد کہا گیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان الذین یکسبون الاسم، گناہ کرنا نہیں کہا گیا، گناہ کمانا ہوتا ہے. گناہ کمانا، قسم نے کمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو 10 روپیہ ملتا ہے تو اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی بدنی صلاحیتیں لگاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آدمی کو 10 روپیہ ملتا ہے. ایسے ہی یہاں کسب استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب گناہ کو حاصل کرنے کے لیے تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مزدوری کی ہے. گویا کہ آدمی گناہ کرنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے تاکہ وہ گناہ مل جائے.
اب جو آدمی مزدوری کر رہا ہے, مزدوری کو بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بتایا گیا سیجزون, بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو حرف سین آیا, عربی میں ہوتا ہے جیسے کہا گیا he eats a mango, جی وہ ایک آم کھاتا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, وہ ایک آم کھاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ آم کھائے گا, تو he will eat a mango, will لگائے گا. تو عربی میں کہتے ہیں کہ یجزی, بدلہ دیتا ہے, اور سین لگا دیجئے, سیجزی, وہ بدلہ دے گا. سین دو معنی کے لیے آتا ہے, ایک تو یہ کہ مستقبل کے لیے وعدہ ہے, مستقبل میں بدلہ دے گا, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ محققت العقوع ہے, بدلہ ضرور ملے گا. یہ سین کے دو معنی ہوتے ہیں, سین جہاں آ جائے, مستقبل میں دینے کا وعدہ ہے, اور سین کا ایک مطلب یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی کہ یہ دینا محقق ہے, یقینی ہے, ضرور آپ کو ملنے والا ہے. لہذا بتایا گیا کہ ان الذین یکسبون الاسم, محنت کر کے کماتے ہیں اور گناہ حاصل کرتے ہیں بدلے میں, تو سیجزون بما کانوا یقترفون, تو ان کو بدلہ دیا جائے گا, محقق ہے, بدلہ ضرور ملے گا. اور کب ملے گا؟ مستقبل میں ملے گا. سیجزون کا مفاد ہے یہ. کیا بات ہے, قرآن حکیم کا انداز بحث کتنا زبردست ہے. اللہ اکبر. ایک سائنسی ضابطہ دیکھو, ایک سادی سی بات کہی گئی ہے مگر اس کو کس پیرائے میں, سائنسی پیرائے میں کہا گیا, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جی جی, صدر. دیکھو کوئی چیز تنگ ہو نا, کوئی چیز تنگ ہو, ایسے ایسے یہ چیز بندھی ہوئی ہو, اسے تنگ ہو, تنگ, اب اس کے اندر کوئی چیز ڈالو تو اس میں جائے گی نہیں. وہ بعض دوائیاں آتی ہیں آنکھ وغیرہ کی, تو اس کو سوئی سے جو چھیدنا پڑتا ہے, سوئی سے سوراخ کرنا پڑتا ہے. سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ ڈراپس وہاں سے نکلتے ہیں. یہ ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو, دل ایسے بند ہو, ایسے ایسے بند ہو, تب ہدایت اندر کیسے گھسے گی؟ کوئی چیز بند ہو تو, دروازہ بند ہو, آدمی داخل کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے, سامنے کی بات کہی گئی ہے اور اتنے حسین انداز میں کہی گئی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, دل بند ہے, اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت اس کے دل کو کھول دیتا ہے ایسے. اب جب کھل گیا دل, اس کا سینہ کھل گیا, تو اب یہ ڈائریکٹ ہدایت اس کے دل میں گھس جاتی ہے. تو شرح کی ضیق ہے, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آگے اس شرح کی ضیق کو ذکر کیا گیا اس کے نقیص کو, اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. شرح مانے کھول دینا, اور ضیق کہتے تنگ کو, اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو کا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, تاکہ اسلام گھس سکے. یہ دل ہے, اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہدایت اندر جائے, اب اللہ اس کو کھول دیتا ہے, سینہ کھل گیا, اب اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو ضیق کر دیتا, تنگ کر دیتا, ایسے کر دیتا. جب ایسے کر دیا تو اب کیسے جائے گا اسلام اندر, کیسے جائے گا؟ تمثیل دی جا رہی ہے, دیکھو کتنی خوبصورت تمثیل. کانما یصعد فی السما, گویا کہ وہ بلندی پر چڑھایا جا رہا ہو. سائنس یہ کہتی ہے کہ خاص طور سے ایک حد پر جب ایسٹروناٹ پہنچتے ہیں خلاباز, اس کے بعد آکسیجن وہاں نہیں رہتی, پھر اس کے بعد جو آکسیجن یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں اس آکسیجن کو لگاتے ہیں وہ, یعنی یہ خاص بلندی کے اوپر آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے, اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس آدمی کے سینے کو جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں, گویا کہ وہ آسمان میں یعنی بلندی میں اٹھایا جا رہا ہو, بلند کیا جا رہا ہو, کہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. اللہ اکبر, وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. دیکھیں ایک سائنسی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے, جبکہ یہ تمثیل برائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن تمثیل دے کر کے بات کو مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسے آکسیجن کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا, اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے, سانسیں اس کی ابتر ہو جاتی ہیں, ایسا معاملہ. یہ تشبیہ بڑی قاعدی, بہت زبردست تمثیل ہے. اللہ اکبر, فسبحان من ھذا کلامہ. جن اور انس, اس سے پہلے گزرا نا, شیاطین انس شیاطین جن, یہ دو ہیں. کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ ہی میں رہتے ہیں, ایک دکھائی دیتا ہے ایک دکھائی نہیں دیتا. آگے سورہ اعراف میں فرمایا گیا انہ یراکم هو وقبیلہ, اس کا قبیلہ اور شیطان تم کو دیکھتا ہے.
لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے جی، لیکن رہتے ہیں ساتھ ہی میں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرو. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، گوبر سے، لید سے جو سوکھ گئی اس سے استنجا نہ کرو، اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ فإنه زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. بھائی کہاں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی میں رہتا ہے نا. گویا کہ جنات اور انسان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا، جب دونوں ساتھ رہتے ہیں تو ایک بھائی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا خوب فائدہ اٹھا کر کے آئے ہو. دیکھو بیان دیکھیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، جنوں کو اور انسانوں کو، سب کو جمع کریں گے. سب جمع ہو گئے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب جمع ہو گئے. اللہ فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا. اب یہ خاموش ہے. السکوت یدل علی الرضا، یہ ان کا خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہے. برابر ہے. لڑکی سے پوچھا گیا لڑکا پسند ہے، السکوت یدل علی الرضا، ہاں لڑکا پسند ہے، چل سائن کر رہے ہیں جی، سائن کر. تو اللہ نے پوچھا خوب فائدہ اٹھایا تم نے انسانوں سے، خاموش ہے. یہ سکوت یہ رضا کی دلیل ہے، یعنی ہم نے فائدہ اٹھایا. اچھا، اب یہ عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے بیچ میں. کیا یہ نہیں بول رہے، یہ بول رہے انسان. اتنے بدماش ہوتے. یہ دیکھو وقال اولیاءهم من الانس، انسانوں میں کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ بول رہے ہیں ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے بڑا فائدہ اٹھا. ارے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بولنے دینا، وہ تو خاموش ہے. تو بیچ میں کود پڑا. شادی تیری ہو رہی ہے، شادی تیری ہو رہی ہے، تو بول رہا ہے. یہ تو بیچارے خاموش ہیں، یہ بیچ میں کود پڑا ہے. کون؟ انسان. وہ کہتا ہے ہاں اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے. یہ دیکھو انسان کی کرامتیں دیکھو، ان کے وتیرے دیکھو اللہ کے سامنے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا، فائدہ کب تک اٹھاتے رہے؟ موت تک. یہاں تک کہ تو نے جو اجل لکھ دی ہے، اجل یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم تیرے پاس آ گئے. سوال یہ ہے جنوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا جی، اور انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ واضح ہونا چاہیے. جنوں نے بتایا کہ اے انسانوں تمہاری مرغوبات کیا ہیں، تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، بتا دیتا ہے. دیکھو یہ چیز ہے، شہوات کو بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں تک پہنچو گے کیسے. گویا کہ شہوات کو بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ بھائی واہ. یہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بتاتا ہے تمہیں کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. وہ بات فلموں میں دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بیٹے تیرا دل کیا کہتا ہے؟ بولے دل تو یہ کہتا ہے، بولے اپنے دل کے کہنے پر عمل کر. واہ بھائی واہ. ہر آدمی اپنے دل کے اوپر عمل کرنے لگے پھر قانون بند کر دینا چاہیے نا. کائے کہ عدالت کے دروازے کھولنا، عدالت بند کر دینا، ججوں کو چھٹی دے دینا، قوانین کو ڈراپ کر دینا. جب ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے دل کے کہنے پر چلے، پھر عدالتیں کائے کے لیے؟ پھر جرم کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے معاشرے میں. دل جو کہے وہ کرو. تو یہ کیا کہتا ہے؟ دل جو چیزیں چاہتا ہے یہ رہی دل کی مرغوبات، یہ رہی دل کی شہوات. بتاتا یہ جا. اچھا کیسے جانا بھیا؟ اسباب یہ رہے، ایسے جانا. گویا کہ شہوات کو بھی بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. یہ فائدہ دیا جنوں نے انسانوں کو، اور انسانوں کو جنوں سے کیا فائدہ ہوا؟ جنوں سے فائدہ ہوا. جنوں کو انسانوں سے کیا فائدہ ہوا؟ جنوں کو انسانوں سے فائدہ ہوا کہ انسانوں نے ان کی اطاعت کی، ان کی عبادت کی، ان کے کہنے پر چلے، ان کی ہر بات کو انہوں نے مانا، ان کی مدد کی. گویا کہ انسان بھی جنوں کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جی. یہ بتایا گیا. تو جن اور انس دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، بھائی ہیں. ایک دکھائی دیتا ہے، ایک دکھائی نہیں دیتا. بعض سے فائدہ اٹھاتا ہے. کل قیامت کے دن سب کو جمع کر کے پوچھا جائے گا یہ کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو. ایک بڑی پیاری بات، بایولوجی پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں، خاص طور سے بوٹنی پڑھنے والے لڑکے متوجہ ہو جائیں. اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اللہ. بہرحال آگے تک ہے آیت. کہتے ہیں درختوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی معروشات اور ایک غیر معروشات. معروش کا مطلب ہوتا ہے آرش یا عریشو، اے ارتفاع اغصانہ بالخشب یا علی الخشب. جو معروش ہوتے، معروش یعنی المنبسطہ علی الارض، زمین کے اوپر پھیلے. جیسے بطیخ ہوتا ہے، خربوزہ ہوتا ہے، تربوزہ ہوتا ہے، اور گیہوں ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، بھنڈی ہوتی، یعنی ساری چیزیں جن کا تعلق زمین سے ہے. جی کلکروم، جن کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے اور بانس اور بلیوں کے اوپر ان کو لٹکایا، جیسے سانگور وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں. تو ایک قسم تو وہ ہے جو زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، یہ ہے معروشات. اور غیر معروشات مقام اعلی ساقن، جو اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو، جیسے آم ہے، کھجور کا درخت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے ساق کے اوپر کھڑے ہیں. کہتے ہیں بے شمار سبزیاں ہیں، بے شمار درخت ہیں، معروشات بھی اور غیر معروشات بھی. زمین کے اوپر جو پھیلتے ہیں وہ معروشات، اور جو اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ درخت. معروش اور غیر معروش دونوں ہیں، زمین کے اوپر پھیلنے والے اور اپنی ساق کے اوپر کھڑے ہونے والے. ان کی شکلیں، ان کے الوان الگ الگ ہوتے ہیں، شکلیں الگ ہوتی ہیں، ایک شکل الگ ہوتی ہے. دوسرے ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. تین ان کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے! ان کے رنگ الگ الگ، ان کا ذائقہ الگ الگ، ان کی شکل الگ الگ، الوان الگ. کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کالا ہے. انگور وغیرہ کو دیکھیے، ان کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف. کچھ ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، کچھ اپنی ساق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ سب یسقى بماء واحد، سب کی زندگی پانی سے ہے، پانی ایک ہی ہے. یہ ساری چیزیں مختلف کیسے نکل رہی ہیں؟ ہاں، یہ کائنات میں جو مختلف چیزیں ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. جیسے یہ ساری چیزیں ماء واحد سے سیراب کی جاتی ہیں، پانی ایک ہے. انسانوں کو دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، رنگ الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، طبیعتیں الگ الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے. وہ کس سے بنایا گیا ہے؟ پانی سے بنا ہوا ہے نا، پانی سے بنا ہوا ہے. ہاں، گویا پانی دونوں میں مشترک ہے، پانی دونوں میں مشترک ہے. اللہ تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور پیدا کرنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی. اور جب ایک ہی پانی سے ساری چیزیں ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی مدبر ہے، ایک ہی متصرف ہے. اس کی تفسیر ہم نے سرسری کی ہے، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں اترے. جی